اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز کی HD 5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے مین ٹاپک ہے بشرا بی بی کی 180 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے اور اقوام متحدہ کی وارننگ گروپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے، اور عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا پر چرچے اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کو اقوام متحدہ یعنی UNS کے بارے میں جو عمران خان کے بارے میں رپورٹ جاری کی، اس نے کیا رپورٹ جاری کی ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو مختصر بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں، جس میں 190 ملین کی کیس میں ضمانت دی گئی۔ میں حیران ہوں اس کیس کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت عمران خان کو مل چکی تھی، ساتھ میں بشرا بی بی کو بھی ملی ہوگی یا نہیں یہ میرا ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن سیشن کورٹ عدالت کی نیب کی عدالت کی جانب سے اس کیس میں بشرا بی بی کو ضمانت دے دی گئی ہے اور اس کیس میں بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بشرا بی بی کا کیس عدت کیس میں، اور عدت کیس میں 10 جولائی سے پہلے کیس کا فیصلہ آنا ہے، اور اس کیس میں عمران خان کی سزا برقرار رہے گی اور عمران خان کو القادر ان کیس کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا، اور اس کیس میں PTI کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی ناکامی ہے اور اس پر ہی ناکامی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ عمران خان کے اقوام متحدہ میں کون سا کیس ہے جس پر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا لوکل پر بہت چرچے اور انٹرنیشنل میڈیا پر بہت سے اخبار جس میں پیجوں پر سب سے پہلے یہ خبر نشر ہوئی اور سب فرنٹ پیج پر یہ خبر نشر ہوئی۔ کیا خبر ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہم کنفرم شیئر کر رہے ہیں۔ عمران خان کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور ستمبر میں جب عمران خان اگست کو گرفتار ہوئے، 5 اگست کے بعد عمران خان کی گرفتاری کے غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری کے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کو دیا گیا، جس ورکنگ گروپ نے تحقیقات شروع کی اور پاکستان حکومت سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن پاکستانی حکومت نے جواب نہیں دیا، جس کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے بہت بڑا رپورٹ جاری کیا، جس پر انٹرنیشنل اور پر بھی عمران خان ان کے فرنٹ پر یہ خبر چلی۔ UNS نے کیا خبر دی اس کے بارے میں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تفصیلات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے UNS نے لکھا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کو غیر قانونی گرفتار کیا گیا اور بے فضول کیسوں میں عمران خان کو سزائیں دی گئی۔ عمران خان کو سب سے پہلے توشہ خانہ بے فضول کیس میں گرفتار کیا گیا، اور سب سے یہ نقطہ تھا کہ عمران خان کو 80 دن میں اس اندر 1 سال کے اندر اس کیس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کیس کو زیادہ دنوں سے بعد ہو چکا ہے، لیکن اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے اس میں عمران خان کو الیکشن کمیشن سے سزا دلوائی گئی۔ اس کے بعد اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں کیا، آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں، اور عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو چکی ہے اور معطل بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ عمران خان اس کیس میں دوسرا توشہ خانہ نیب میں جو 2 دنوں میں فیصلہ کیا اور رات کے 12 بجے تک عدالتیں لگی، اس کیس میں عمران خان کو اور سے پہلی سماعت پر ہی معطل کر دی گئی، لیکن اس کے بعد دوبارہ کیس کی سماعت نہیں، اور PTI کو چاہیے کہ اس کیس کی سماعت مقرر کرنے کی درخواستیں دینی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ سیفر کیس جو اقوام متحدہ نے کہا سیفر کیس بھی بے فضول ہے، جس کا کوئی پاؤں نہیں کوئی ہے، اس لیے عمران خان کو اس کیس میں آگے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا سنانے کے امکان ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو وکیل کی لیگل ٹیم کی وجہ سے سزا سنائی جائے، کیونکہ عمران خان کی بریت کی درخواست نہیں دی گئی۔ میں بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر PTI کی لیگل ٹیم کو ٹیکسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ عمران خان کی بریت کی درخواست دینی چاہیے، اس کیس میں عمران خان کو بریت ہونی چاہیے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم بریت کی درخواست نہیں دے رہی۔ کیوں؟ اس کے پیچھے PTI کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے اور ہمارا چرچے بڑھنے رہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ PTI کی لیگل ٹیم چاہتی نہیں عمران خان باہر آئے، اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور عمران خان کے کارکنوں اور دوسرے لوگوں کو بری کیا جائے، اور انہیں جبری جو سیاسی گمشدگیوں پر بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ، اور ساتھ یہ نقطہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے جو اغوا اور PTI سے بلہ چھین جانا اور PTI کو عمران خان کو سیاست سے دور رکھنے کے یہ کیس بنائے گئے۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ آنا تھی کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پر یہ ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے پیج فرنٹ پر لگے، اور انٹرنیشنل میڈیا ہی
اس کیس کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے انٹرنیشنل لیڈر ہو. اتنے میں حیران ہوں کہ امریکہ کے صدر اور امریکہ کے ویسی بیان ہو اس پر بھی اتنی میڈیا ہائی کریڈ نہیں کرتا جتنا عمران خان کا کیس ہائی لائٹ ہوتا. لیکن پاکستان کے میڈیا کو سانپ سونگ گیا اور پاکستانی میڈیا اس پر کوئی نہیں رد عمل دے رہا. اور پاکستانی یہ بہت بڑی رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ کے اثرات کیا ہوں گے اس کی ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے. انٹرنیشنل دباؤ بڑھے گا اور پاکستانی سسٹم اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے گا. جیسے پاکستان کی بجلی کے بلوں کی ابھی تو شروعات ہے. نیکسٹ منتھ جب بجلی کے بل آئیں گے تو ہوش اڑا دیں گے کیونکہ بجٹ منظور اب ہو چکا. اور بجٹوں پر جو ٹیکس لگے میرا خیال ہے کہ منی بجٹ بھی آئے گا کیونکہ منی بجٹ بھی آنا ہوگا کیونکہ IMF کی کڑی شرائط ہیں. کڑی شرائط کی وجہ سے بہت سے قرضہ ملے گا. اگر کڑی شرائط پوری نہیں ہوگی تو قرضہ نہیں ملے گا. اگر قرضہ ملے گا تو کیا ڈائریکٹ پاکستان کو 8 ارب کا پیکیج ملے گا جو پاکستان کو 1 ارب ایک سال ملے گا. 1 ارب ویسے مثال کے طور باپ سے 800 روپے ادھار مانگے لیکن باپ کہ میں تو 10 دنوں تک 100 روپے دوں آپ کا کام بھی نہ. اسی طرح IMF ڈائریکٹ 8 ارب ڈالر نہیں دے گی پاکستان کو. اور پاکستان کی حکومت کیا کر پائے گی. اور تنخواہ دار ملازم دیگر ذمہ دار کسان سب پر ٹیکس لگائے گئے ہیں. اور ٹیکس کا بجٹ پر ہم ایک ویلاگ سرچ کر رہے ہیں اور کن کن چیزوں پر ٹیکس لگے اور کن کن چیزوں پر بڑھائی ہوگی, کن چیزوں میں پاکستانی قوم کو مزید ٹیکس بڑھے. جیسے آپ کو میں نے بجلی کے ٹیکسوں پر اور دیگر ٹیکسوں پر بات کی اور پاکستان کی معیشت کی بحالی میں کیا کردار ادا کر. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان کی معیشت مشکلات سے دوچار رہے گی. اور پاکستان کی مشکلات کا سب سے بڑا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت لائی جائے اور اس پہ اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں اور سرمایہ کاری آئے جائے. اور 3-4 سال محنت کی اس کے بعد پاکستان کی معیشت اپنے راستے پر کر دی اور پاکستان کی عوام کو مفت قرضے دیے گئے, سود سے قرض دیے جائے. پاکستان کی عوام اور لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اور حکومت کو چاہیے کہ صنعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں اہم مواقع پیدا کریں تاکہ ملازمت جنریٹ ہو اور اسے پاکستان کی معیشت گروتھ. اگر پاکستان کی معیشت گروتھ ہوگی تو تمام ادارے چل پائیں گے. اگر پاکستان کی معیشت گروتھ نہیں ہوگی تو پھر کوئی ادارہ ترقی پر راہ کی گامزن ہوگا پاویں جو بھی ادارہ ہو. لیکن آپ کے ساتھ ہم حقیقت بیان کرتے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ جو پوسٹ لگائی یہ انٹرنیشنل اخباروں کی ہے. ویسے امریکہ, BBC لندن, الجزیرہ, تمام انٹرنیشنل یورپ سے چاہ کے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اور آپ کو آگے سے ہی ولاگوں میں بتائیں گے کون سی اور سی رپورٹیں ہیں جن پر بہت ہی آ رہا ہے اور اس کے بارے میں اثرات کیا ہوں گے. پاکستان پر اس کے اثرات بہت ہوں گے کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے انٹرنیشنل حالات جیسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر آئینی کاموں کی اور اس پر جو قرارداد پہلے کانگریس نے منظور کی اس پر پاکستان نے رد عمل دیا. کیا پاکستان کے رد عمل پر کیا پاکستان پر کوئی پابندی لگے گی یا نہیں, یہ بات بس وقت کہنے. اور امریکہ کانگریس اور امریکہ میں کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں اور آگے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر ایشو جو ہیں اور جو کل آج سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی اس پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا. اور ایک بڑی خبر دے رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کی خواتین کو جج بنایا دے گا لیکن میں حیران جو سینئر جج ہیں ان کو ایک میں سے جج نہیں بنایا گیا. اور اس پر بھی میں حیران ہوں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب خود کہتے تھے کہ سینئر کو بنا جائے لیکن چیف جسٹس بننے کے بعد مجھے لگتا ہے یہ رول بھول گئے اور اس رول کو یاد کرانا چاہیے. چیف جسٹس کو چاہیے کہ اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب انسان اقتدار پر بیٹھتا ہے تو وہ اس وقت بے نقاب ہوتا ہے. ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ 3 پوائنٹ شیئر کے انٹرنیشنل میڈیا اور بشرا بی بی کی ضمانت اور دیگر ایشو اور پاکستان جو قومی بل ادا نہیں کرے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ آگاہی کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو سکے. پاکستان کی معیشت اور بجٹ پر بھی لوگ ہم الگ بنائیں گے اور پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کے جو سیاسی اور عمران خان کے کیسوں کی ڈیٹیل. القادر کے ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا لیگل ٹیم ہی دلوانا چاہتی ہے اور عدت نکاح کیس کا فیصلے کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتا دی. اسے 8 جولائی تک آنا ہے اور 8 جولائی اگلے ہفتہ بہت اہم ہے اور اس کے بعد 10 سے 12 دن بہت انتہائی اہم ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. اس 10 دنوں میں بہت انتہائی اہم کچھ ہونے والا ہے. یہ ویلاگ ہم اگلے 2 ویلاگوں میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ لوگوں نے ویلاگ اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس ویلاگ کو بھی نثار آگے لوگوں تک پھیلانا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ آگے والے لوگوں پر انفارمیشن پہنچا سکیں. اگر امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو نیچے کامنٹ دے کر بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی ہے
اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ آپ لوگوں تک ہماری انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن میں شک مجھے آپ شکریہ۔